یارک۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرش نے کہا ہے کہ غزہ میں شہری ہلاکتوں کی بہت زیادہ تعداد کا مطلب یہ ہے کہ اس فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے عسکریت پسند گروپ حماس کے خلاف فوجی آپریشن میں بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ بہت غلط ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں گٹیرش نے کہا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے مسلسل فضائی اور زمینی حملوں میں خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد انتہائی پریشان کن حد تک زیادہ ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال کی فوٹیجز اسرائیل کے اس فوجی آپریشن سے متعلق بین الاقوامی رائے عامہ میں تنزلی کا باعث بنی ہیں۔ دوحہ، قاہرہ۔ اسرائیل اور عسکریت پسند تنظیم حماس کی جنگ میں یرغمالیوں کی جزوی رہائی اور لڑائی میں مختصر فائر بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ قطر میں دوحہ اور مصر میں قاہرہ سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ثالثی کرنے والی طاقتیں اسرائیل اور حماس کو ایسے کسی اتفاق رائے تک لانے کی پوری کوشش میں ہیں۔ یہ بات اس سلسلے میں مذاکرات اور ان کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر ذرائع نے جمعرات کے روز جرمن نیوز ایجنسی DPA کو بتائی۔ حماس نے ابھی تک ان 240 یرغمالیوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے جنہیں 7 اکتوبر کے دہشت گردانہ حملے کے دوران اسرائیل سے اغوا کیا گیا تھا۔ دوسری طرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں 48 گھنٹوں سے لے کر 72 گھنٹوں تک کی ایسی فائر بندی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں جس کے لیے حماس کو اپنے زیر قبضہ یرغمالیوں میں سے تقریباً 1 درجن کو رہا کرنا ہوگا۔ واشنگٹن۔ امریکی فوج نے خانہ جنگی کے شکار ملک شام کے مشرق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپوں کی ایک عسکری تنصیب گاہ کو نئے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے مسلسل بڑھتے ہوئے ان حملوں کا جواب تھے جن میں گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران خطے میں امریکی فوجیوں کے کئی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے مطابق مشرقی شام میں یہ تازہ حملے امریکہ کے 2 F-15 جنگی طیاروں نے کیے جن میں ہتھیاروں کی ایک ایسی ذخیرہ گاہ کو ہدف بنایا گیا جس کا تعلق ایران کے محافظین انقلاب دستوں سے تھا۔ آستانہ۔ روس، ترکی اور ایران کے صدور آج جمعرات کے روز وسطی ایشیا کے مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں جو اس خطے میں ان ممالک کی نئی اور پہلے سے زیادہ سفارتی دلچسپی کا ثبوت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن آج قزاقستان کے دورے پر آستانہ پہنچ گئے جبکہ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ازبکستان میں آمد بھی آج ہی متوقع ہے۔ آستانہ میں روسی صدر پوٹن نے دونوں ممالک کی پارٹنرشپ کو ایسی اسٹریٹجک حقیقت قرار دیا جس میں روس اور قزاقستان دونوں کی نظریں مستقبل پر لگی ہیں۔ اسی طرح قزاقستان کے صدر توکایف نے بھی کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کا ماضی شاندار اور مستقبل روشن ہے۔ ریاض۔ سعودی عرب براعظم افریقہ کے مختلف ممالک کے ساتھ تقریباً 2 بلین ریال مالیت کے مختلف ترقیاتی معاہدوں پر دستخط کرے گا۔ ان معاہدوں کی مالیت تقریباً $533 ملین بنتی ہے۔ یہ بات سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے آج جمعرات کے روز ریاض میں سعودی عرب اور افریقہ کی ایک اقتصادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدے سعودی ترقیاتی فنڈ کے ذریعے طے کیے جائیں گے اور ریاض حکومت کی کوشش ہے کہ افریقہ میں گھانا اور دیگر ممالک کے ذمہ قرضوں کے سلسلے میں ان کی مدد جاری رکھی جائے۔ پیرس۔ فرانسیسی ارکان پارلیمان نے ملکی حکومت سے اس کی افریقہ سے متعلق پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ پیرس میں جاری کردہ اور 170 صفحات پر مشتمل ایک نئی رپورٹ میں ان اراکین پارلیمان نے کہا کہ فرانس کو براعظم افریقہ سے متعلق ایک نئی اور مختلف پالیسی کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کہ روس اور چین جیسے ممالک اس براعظم میں اپنے اثر و رسوخ کو مسلسل وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے جمعرات کی صبح کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں 65 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ایک عہدیدار کے مطابق اس تعداد میں شہداء کو شمالی غزہ کے انڈونیشین ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اسی رپورٹ میں کچھ گھنٹوں قبل غزہ میں 2 رہائشی مکانات پر صہیونی حکومت کے حملوں کی خبر دی گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ حملہ جبالیہ کیمپ کے 2 مکانات پر کیا گیا کہ جس میں کیمپ کو جارح صہیونی حکومت پہلے ہی وحشیانہ حملے کر کے تباہ کر چکی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق جبالیہ کیمپ کے البرئی خانوادے کے گھر پر بمباری میں 19 فلسطینی بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح غزہ شہر کے کوئل صبرا پر حملے میں 8 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی جنگی کشتیوں نے بھی النصیرات کیمپ کے شمال مغربی شہر
العصری کے اطراف کو نشانہ بنایا اور اسی وقت اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں مسجد الاقصی پر بھی بمباری کی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے توپ خانے نے شمالی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ، جبالیہ، تل الزعتر پر سنگین حملے کیے ہیں اور مغربی غزہ میں بھی الشاتی کیمپ کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران اسرائیل کے بمبار طیاروں نے شمالی غزہ کے السکہ شاہراہ پر اور اسی طرح شہر رفح اور شفا اسپتال کے اطراف کے علاقوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک 10,700 فلسطینی جارح اور سفاک صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 165 اور زخمیوں کی تعداد 2,300 ہو گئی ہے۔ فلسطین کے ہسپتالی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو غرب اردن میں 2 اور فلسطینی شہری شہید ہو گئے اور اس طرح سے غرب اردن میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 165 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے خصوصی دستے نے جمعرات کو صوبہ رام اللہ اور البیرہ کے الامعری کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب اسرائیل کی اسپیشل فورس نے اس کیمپ میں فلسطینیوں کے گھروں پر بھی فائرنگ کی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے بیت لحم کے جنوب مشرقی علاقے تعوب میں حملہ کیا اور فلسطین کی مزاحمتی فورسز نے بم کا دھماکہ کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح جنوبی نابلس کے بعض علاقوں اور اقبا جبر کیمپ اور اریحا میں عین السلطان پر حملہ کیا، جس کے دوران مزاحمتی فورسز کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے نابلس میں بلاتا کیمپ پر بھی حملہ کیا اور چند فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح کل بدھ کے روز اسرائیلی فوجیوں نے متعدد فوجی گاڑیوں کے ساتھ شمالی رام اللہ میں واقع بریزیت یونیورسٹی پر حملہ کیا۔ بدھ کی رات سے لے کر جمعرات کی صبح تک غرب اردن کے مختلف علاقوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ECO کا تاشقند سربراہی اجلاس غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں شہید ہونے والے فلسطینی عوام کے سوگ کے اجلاس میں تبدیل ہو گیا۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے اس عمارت کے سامنے اجتماع کر کے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی کانگریس کے اراکین کے گروپ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اور سفاکانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس علاقے میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس گروہ نے ایک بیان میں اپنے سربراہوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے قیام پر مبنی ان کی اپیلوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی، اس علاقے میں کشیدگی میں فوری کمی اور مغویوں کی رہائی کے خواہاں ہیں۔ اجتماع کرنے والوں نے اسی طرح امریکی کانگریس کے سامنے پھول رکھے اور غزہ میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ دوسری جانب یوکرائن کے مسئلے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جانے کے نتیجے میں امریکی سینٹ نے صہیونی حکومت کی مدد کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔